پنڈ دادن خان نہر منصوبہ 1901 میں انگریز کے دور میں شروع ہوا۔ مختلف حکومتوں میں اس پر کام روکا گیا اور شروع کیا گیا۔ یہ نہر پسماندہ علاقے کے لیے سونے کی کان کی مانند تھی۔ کاشتکاروں نے اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ اس نہر کے متعلق ہمارے نمائندے انس محمود علاقہ کے بڑے ذمہ دار محمود مرزا جہلمی سے بات کرتے ہیں۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں مغل باغ میں۔ مغل باغ کے مالک محمود مرزا جہلمی صاحب، جو کہ بابا سیاست بابا صحافت کے پاس موجود ہیں۔ آئے ان سے جانتے ہیں کہ مغل باغ میں جو مغل باغ کا پہلا کنارہ ہے، وہاں سے جو روڈ اور نہر نکالی جا رہی ہے آخری کنارے تک، ان کا سارا باغ اس میں موجود آ رہا ہے، تو سب سے زیادہ نہر اور سڑک میں ان کی ملکیت آ رہی ہے۔ آئے ان سے جانتے ہیں اس نہر کی تاریخ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عزیز آپ کا یہاں مغل باغ میں آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مغل باغ اللہ کی نعمت ہمارا ذاتی باغ ہے، اور یہ جہلم پنڈ دادن خان روڈ جو اب ڈیول روڈ بن رہی ہے انٹرچینج للہ سے جی روڈ تک، اس کے کنارے پر واقع ہے۔ اور اس میں جو ہمارا رقبہ ہے، اس رقبے سے جلال پور اریگیشن پروجیکٹ یعنی جلال پور خوشاب نہر صدیوں پرانا جو منصوبہ ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ تو اس نہر کی تاریخ بڑی عجیب ہے، اور اس کے دعوے دار بڑے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ میں لایا، کوئی کہتا ہے فلاں لایا، کوئی کہتا ہے فلاں لایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اللہ پاک ہی لائے، کیونکہ اس کی جو تاریخ پرانی ہے وہ یوں ہے کہ 1901 میں یہ جو علاقہ تھا نا تحصیل پنڈ دادن خان اور خوشاب کا، یہ صدیوں سے بنجر، بے آب و گیا، پیاسا اور پڑا تھا۔ تو اس علاقے کو سیراب کرنے کے لیے انگریزوں نے جب پنجاب میں نہروں کا جال بچھایا، تو انہوں نے اس کے لیے جب لوئر جہلم کینال رسول کے پاس سے بنائی، تو اس کا منصوبہ بھی انہوں نے شروع کرایا۔ باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا 1901 میں، وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس بھی موجود ہے۔ تو لیکن جب جنگ عظیم اول لگ گئی اور اس میں ہمارے علاقے کے لوگوں نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی، تو انگریزوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر یہاں نہر آ گئی تو یہ لوگ تو فوج کی نوکری نہیں کریں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے سینئرز کو، بلکہ ملکہ برطانیہ کو خط لکھا کہ پسماندہ علاقے بہترین سپاہی پیدا کرتے ہیں، لہذا یہاں نہر کا کام روک دیا گیا۔ بعد میں یہ ہر پروجیکٹ کا حصہ رہی جو یہاں اس علاقے میں شروع ہوا، یعنی جب رسول براج ایوب خان کے زمانے میں بنایا گیا تو اس میں بھی اس کا جو ہے نا گیٹ وے وہ رکھا گیا، اور جب موٹر وے بنائی گئی لیلا انٹرچینج کے پاس سے، تو اس کے نیچے سے بھی اس کی گزرگاہ رکھی گئی۔ لیکن کبھی بھی اس پر پریکٹیکل کام اس طرح نہ شروع ہوا کہ یہ اس پر آج جس طرح کام شروع ہے۔ 1970 میں ہم لوگوں نے، میں اس کالج یونی کا پریزیڈنٹ تھا، تو ہم نے تاریخ چلائی کہ یہ ہمارے علاقے کو نہر ملنی چاہیے۔ تو جنرل عتیق الرحمان اللہ جنت نصیب کرے وہ پنڈ دادن خان آئے، اور انہوں نے اس کی منظوری کا اعلان کیا، لیکن پاکستان ٹوٹ گیا اور یہ نہر کا منصوبہ جو ہے نا یہ زمین بوس ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ خیر کو اللہ سلامت رکھے، وہ بڑا پنجاب نواز تھا، تو میں اس کو جو ہے نا پیپل پارٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے ایک وفد کاغذ تھی، یعنی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری کی تھی، تو یہ چونکہ مشرف کا کریڈٹ نہیں بنا دینا چاہتے تھے، قدرت نے ان کا بھی یہ کریڈٹ چھین لیا۔ بدقسمتی ان کی کہ ان کے دور میں سارا سروے ہوا، ان کے دور میں ہماری زمینیں ایکوائر ہوئی، اور لیکن جب یہ کام شروع ہوا اس وقت ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی تھی۔ اب نون لیگ سے جو غلطی ہوئی وہ دو ہی، ایک تو انہوں نے اس کا اپنے دور میں کام شروع نہیں کرایا، اور حالانکہ سارا پروسیس ان کا تھا، سارا کریڈٹ ان کا بنتا تھا، لیکن دوسری طرف انہوں نے جو زیادتی کی کہ اس کا جو اوریجنل ڈیزائن تھا وہ یہ تھا کہ رسول براج سے اس نے مصری موڑ سے جو پنڈ دادن خان روڈ اس سے شمال کی طرف پہاڑ کاٹ کر اس نے جانا تھا پنڈ دادن خان کی طرف اور آگے خوشاب کی طرف۔ اگر یہ نہر اس طریقے سے بنائی جاتی تو تحصیل پنڈ دادن خان کا 1 انچ بھی رقبہ بغیر پانی کی سیراب ہونے کے نہیں رہ جانا تھا، اور خوشاب کا بھی لاکھوں ایکڑ رقبہ سیراب ہونا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس وقت جو ڈیزائن کرنے والا ادارہ تھا نیسپاک، میں ان کے کارپردازان جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ پتہ نہیں دفتروں میں بیٹھ کے انجینئرنگ کرتے ہیں، یا ان میں وہ لوگ آ گئے ہیں عہدوں پر جن کے باپ دادا نے کاشتکاری نہیں کی اور وہ زمینداروں سے نفرت کرتے ہیں، کہ انہوں نے اس قیمتی منصوبے کو برباد کر دیا۔ انہوں نے اس کو کیا کیا کہ مصری موڑ سے نیچے سے شروع کر دیا،
اور جہلم پنڈان خان روڈ سے جنوب کی طرف شروع کر دیا، اور اس کا ہمیں بھی نقصان ہوا، تحصیل پنڈان خان کو بھی نقصان ہوا، ملک اور قوم کو بھی نقصان ہوا۔ وہ کیسے نقصان ہوا؟ مثلا کہ انہوں نے جبسری موڑ سے لے کر جلال پور تک سارا کمرشل رقبہ لیا ہے۔ مثلا میرا رقبہ سب سے زیادہ جو ہے نا موضع شاخ میر اور ملک پور میں 256 کنال رقبہ میرا کمرشل، جس کی سرکاری قیمت FBR کی 2,47,000 روپیہ مرلہ ہے، یہ انہوں نے ایکوائر کیا۔ اور یہ کمرشل رقبہ انہوں نے ایکوائر کرنے کے بعد اب اور یہ رقبہ بچ جانا تھا نا کہ اگر وہ سڑک کے دوسری طرف جاتے۔ میں نے کہا بھی کہ جناب جیسے کریں کہ آپ سڑک کے دوسری طرف جو اصل ڈیزائن ہے اس کی طرف جائیں، میں ساری زمین مفت دینے کو تیار ہوں۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں نے 2013 میں PTI کے ٹکٹ پر نون لیگ کے MNA کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تو میں زیر اطاعت تھا نون لیگ کے، اور نون لیگ کے دور میں جس کا ڈیزائن بن رہا تھا، تو جو ہمارے اس وقت یہاں نمائندے تھے جو مجھ سے جیتے تھے، نواز الدین اقبال مہدی، وہ بیمار ہو گئے، اور ان کے جو بعد میں بیٹے آئے تھے وہ نہ تجربہ کار تھے۔ نتیجہ تن یہ کیا ہوا کہ نون لیگ کی مقامی قیادت نے کوئی دلچسپی نہیں شو کی، اور اوپر نلے غیر زرعیت پیشہ انجینئروں نے اس کا ڈیزائن کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو ہم 1.5 ارب روپے کی میری زمین آپ اندازہ لگائیں کہ ایکوائر ہوئی ہے، اور اس کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ 800 روپے مرلہ۔ اسی طرح انہوں نے خوشاب تک لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ جو زمین آ رہی ہے ایگریکلچر لینڈ 50 لاکھ روپے ایکڑ تک ہم معاوضہ دینے کو تیار ہیں، اور جو سڑک کے اوپر زمین آ رہی ہے ہم 5 لاکھ روپے فی مرلہ دینے کو تیار ہیں۔ جو زمینیں مجھے بات مکمل کرنے دیں، جو زمینیں پنڈان خان کی ایکوائر ہوئی ہیں 850 اور 1000 روپے مرلہ میں، اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 50 لاکھ روپے ایکڑ اور 5 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ہمارے لوگوں کو اس کا معاوضہ ملتا تو ایک ایک کاشتکار یہاں کروڑ پتی ہو جاتا، امیر ہو جاتا۔ جب وہ امیر ہوتے، بچوں کو تعلیم دلاتے، گھر اچھے بناتے، ان کے پاس سواری اچھی ہوتی، ان کے وسائل زیادہ اچھے ہوتے، تو ان کا IQ لیول جو ہے نا وہ بلند ہو جاتا۔ تو جب ان کا IQ لیول بلند ہوتا، ان کا ویژن زیادہ ہوتا، تو انہوں نے یہ جو نالائق قیادت یہاں ہے اور جو نصرباز قیادت یہاں ہے، ان کو انہوں نے چھٹی کرا دینی تھی۔ اس لیے ہمارے سو کارڈ جو انقلابی لیڈر بھی ہیں یہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہر کا ڈیزائن تو ہے نون لیگ کے دور میں، تو جب اس کی زمینوں کے معاوضے کی بات آئی تو اس PTI کی حکومت تھی، اور PTI کی حکومت کے دور میں جب ڈپٹی کمشنر جیلم کے دفتر میں اس پہ میٹنگ ہوئی کہ لوگوں کو معاوضہ کیا ملنا چاہیے، تو ہمارے نمائندے نے جو بڑا انقلابی بنا پھرتا ہے اور وہ خانہ بدوش ہے، وہ سائی وال سے آیا ہے، وہ جیلم کا رہنے والے ہی نہیں ہے، وہ فواد چودھری وہ پکی واس ہے، خانہ بدوش ہے، نوسرباد ہے، قبضہ گروپ ہے۔ خان صاحب نے نہیں معلوم کیا کیسے اس کو میرا ٹکٹ اس کو دے دیا۔ میں تو اپنے لیڈر کا کیسے گلہ کروں کہ انہوں نے ایک خانہ بدوش کو ایک سیاسی مسافر تھا جس نے 18 پارٹیاں بدلی تھیں، اور اس نے ڈومیسائل بھی تبدیل کیا، پارٹی بھی تبدیل کی، نام بھی تبدیل کیا، تو وہ یہاں آ گیا۔ تو اس نے وہاں میٹنگ میں یہ کہا، ہمارے یہ نمائندے نے ہماری ترجمانی کیا کی کہ جی پنڈان خان کے لوگوں کا تو باپ دادا جوڑوں سے پانی پیتا تھا، وہاں سے پانی پیتا تھا جہاں دن کو کتے اور رات کو سور پانی پیتے ہیں، اب ان کو نہر مل رہی ہے، ان کو تو زمین کا معاوضہ ملنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہماری نمائندگی ہو رہی تھی۔ اور وہاں ایک جپا نام کا ڈپٹی کمشنر تھا، وہ بڑا میڈیا کے ساتھ فٹ تھا، اور وہ میڈیا کھیلتا تھا فواد چودھری کی طرح۔ یہ دونوں میڈیا کھیلنے والے تھے، ہمارا نمائندہ بھی، ہمارا DC بھی۔ یہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، اور ہمارا میڈیا کی بھی یہی حالت ہے کہ یہ بھی ان کو بھی پتہ کو نہیں ہے، یہ گدھے کو کھچر اور کھچر کو گھوڑا بنا دیتے ہیں، اور گھوڑے بیچارے کو چارہ بھی نہیں ڈالتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری زمینیں مفت میں لے لی گئی اور ہمیں معاوضہ بھی نہیں ملا۔ لوگ آج تک دھکے کھا رہے ہیں، اس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں پنڈان خان اور جیلم کے درمیان، اور جو ان کو چند روپے ملنے تھے وہ بھی نہیں ملے، اور ہماری زمینیں ایکوائر کر دیں۔ اور جو لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس علاقے میں سب سے زیادہ جس علاقے میں ضرورت تھی پانی کی، وہ تھی ہماری یونین کونسل ٹوبا، یونین کونسل کندوار، یونین کونسل للہ جو انٹرچینج کے پاس ہے، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہے، نالے جو ادھر سے آتے ہیں پہاڑ سے وہ کڑوے ہیں، چشمے کڑوے ہیں۔ تو کار تھے نتیجہ تن یہ کیا ہوا کہ نون لیگ کی مقامی قیادت نے کوئی دلچسپی نہیں شو کی، اور اوپر نلے غیر زرعیت پیشہ انجینئروں نے اس کا ڈیزائن کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو ہم 1.5 ارب روپے کی میری زمین آپ اندازہ لگائیں کہ ایکوائر ہوئی ہے، اور اس کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ 800 روپے مرلہ۔ اسی طرح انہوں نے خوشاب تک لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو کہا تھا
کہ جو زمین آ رہی ہے ایگریکلچر لینڈ 50 لاکھ روپے ایکڑ تک ہم معاوضہ دینے کو تیار ہیں، اور جو سڑک کے اوپر زمین آ رہی ہے ہم 5 لاکھ روپے فی مرلہ دینے کو تیار ہیں۔ جو زمینیں مجھے بات مکمل کرنے دیں، جو زمینیں پنڈار خان کی ایکوائر ہوئی ہیں 850 اور 1000 روپے مرلہ میں، اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 50 لاکھ روپے ایکڑ اور 5 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ہمارے لوگوں کو اس کا معاوضہ ملتا تو ایک ایک کاشتکار یہاں کروڑ پتی ہو جاتا، امیر ہو جاتا۔ جب امیر ہوتے، بچوں کو تعلیم دلاتے، گھر اچھے بناتے، ان کے پاس سواری اچھی ہوتی، ان کے وسائل زیادہ اچھے ہوتے، تو ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا وہ بلند ہو جاتا۔ تو جب ان کا آئی کیو لیول بلند ہوتا، ان کا ویئر زیادہ ہوتا، تو انہوں نے یہ جو نالائق قیادت یہاں ہیں اور جو نوسرباز قیادت یہاں ہیں، ان کو انہوں نے چھٹی کرا دینی تھی۔ اس لیے ہمارے سو کارڈ جو انقلابی لیڈر بھی ہیں یہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہر کا ڈیزائن ہوا نون لیگ کے دور میں، تو جب اس پہ اس کی زمینوں کے معاوضے کی بات آئی تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں جب ڈپٹی کمشنر جیل کے دفتر میں اس پہ میٹنگ ہوئی کہ لوگوں کو معاوضہ کیا ملنا چاہیے، تو ہمارے نمائندے نے جو بڑا انقلابی بنا پھرتا ہے اور وہ خانہ بدوش ہے، وہ سائی وال سے آیا ہے، وہ جیل کا رہنے والے ہی نہیں ہے، وہ فواد چودھری وہ پکی باس ہے، خانہ بدوش ہے، نوسرباز ہے، قبضہ گروپ ہے۔ خان صاحب نے نہیں معلوم کہ کیسے اس کو میرا ٹکٹ اس کو دے دیا۔ میں تو اپنے لیڈر کا کیسے گلہ کروں کہ انہوں نے ایک خانہ بدوش کو ایک سیاسی مسافر تھا جس نے 18 پارٹیاں بدلی تھی، اور اس نے ڈومیسائل بھی تبدیل کیا، پارٹی بھی تبدیل کی، نام بھی تبدیل کیا، تو وہ یہاں آ گیا۔ تو اس نے وہاں میٹنگ میں یہ کہا، ہمارے یہ نمائندے نے ہماری ترجمانی کیا کی کہ جی پنڈار خان کے لوگوں کا تو باپ دادا جوڑوں سے پانی پیتا تھا، وہاں سے پانی پیتا تھا جہاں دن کو کتے اور رات کو سور پانی پیتے ہیں، اب ان کو نہر مل رہی ہے، ان کو تو زمین کا معاوضہ ملنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہماری نمائندگی ہو رہی تھی۔ اور وہاں ایک جپا نام کا ڈپٹی کمشنر تھا، وہ بڑا میڈیا کے ساتھ فٹ تھا، اور وہ میڈیا کھیلتا تھا فواد چودھری کی طرح۔ یہ دونوں میڈیا کھیلنے والے تھے، ہمارا نمائندہ بھی، ہمارا ڈی سی بھی۔ یہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، اور ہمارا میڈیا کی بھی یہی حالت ہے کہ یہ بھی ان کو بھی پتہ کو نہیں ہے، یہ گدھے کو کھچر اور کھچر کو گھوڑا بنا دیتے ہیں، اور گھوڑے بیچارے کو چارہ بھی نہیں ڈالتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری زمینیں مفت میں لے لی گئیں اور ہمیں معاوضہ بھی نہیں ملا۔ لوگ آج تک دھکے کھا رہے ہیں، اس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں پنڈار خان اور جیلم کے درمیان، اور جو ان کو چند روپے ملنے تھے وہ بھی نہیں ملے، اور ہماری زمینیں ایکوائر کر دیں۔ اور جو لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس علاقے میں سب سے زیادہ جس علاقے میں ضرورت تھی پانی کی، وہ تھی ہماری یونین کونسل ٹوبا، یونین کونسل کندوار، یونین کونسل للہ جو انٹرچینج کے پاس ہے، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہے، نالے جو ادھر سے آتے ہیں پہاڑ سے وہ کڑوے ہیں، چشمے کڑوے ہیں۔